یہ ڈال رہا تھا، یہ زبیر بھائی بیٹھے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے باندھ کر رکھنے کا لفظ کہا ہے، تو میرے ذہن میں آیا اور انہوں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں ناگپور سے آؤں گا، ناگپور سے آؤں گا میں، وہ لونڈے کو باندھ کے رکھوں گا. ناگپور سے آؤں گا کہ رائے پور سے آؤں گا؟ ہاں وہ لونڈے کو باندھ کے رکھوں گا. وہ لونڈے کو باندھ کر میں ترنت چلے آؤں گا ناگپور سے رائے پور. اچھا، وہ رائے پور کے لیے بولا ہوں. ہاں رائے پور والوں کے لیے بولا ہوں گا. رائے پور میں اگر وہ لونڈے کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے، اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میں فوراً آؤں گا. حاشا وکلا مجھ کو اس کا پورا یعنی لفظ کون سے استعمال کیے ذہن میں نہیں تھا. زبیر بھائی نے دیکھنا آپ کے سامنے بالمشافہ بات ہو رہی ہے، بالمشافہ بات ہو رہی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. آپ کے دل کو میرے ان الفاظ سے تکلیف پہنچی، آپ کے ماننے والوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی، آپ کے جاننے والوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی. میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں اور محو کر دیا میں نے ان الفاظ کو. یہ ڈال رہا تھا، یہ زبیر بھائی بیٹھے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رائے پور سے پہنچا. میں سید محمد حسینی اشرفی مصباحی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت قطب رائے چور و چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز ناگپور بول رہا ہوں. ابھی کل تو میں پہنچ گیا تھا لیکن تھکاوٹ بہت زیادہ تھی اور میرے ہارٹ میں بھی درد ہو رہا تھا. رات میں نے ڈاکٹر عارف صاحب سے انجیکشن لے کر ٹیلی فون سوئچ آف کر کے میں آرام کر رہا تھا، سو گیا. لیکن صبح میں نے دیکھا کہ کہاں کے ٹیلی فون آئے ہیں. دیکھا تو سب مختلف ٹیلی فون تھے. اس میں زبیر بھائی فروٹ مرچنٹ شترنجی پورہ ناگپور والوں کا بھی تھا اور فخرو بھائی کا بھی تھا اور رائے پور سے عرفان بھائی کا، اور عرفان کے کم سے کم 10-12 لڑکوں کا بھی ٹیلی فون تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں غلط فہمیاں جو پیدا ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں اس کو دور کرنا اپنا اخلاقی تقاضا ہے. انشاءاللہ اس کو دور کیا جائے گا. ایسی کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی کہ جو مزید اس کو آگے بڑھایا جائے. لیکن محمد زبیر بھائی فروٹ مرچنٹ شترنجی پورہ ناگپور والوں کا ٹیلی فون آیا کہ جناب سید عالمگیر اشرف صاحب نے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور یہاں تک کہ دھمکی بھی دی ہے. FIR کی تیاری ہو رہی، رپورٹ کر دی گئی ہے. FIR کی تیاری ہو رہی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جانے. مجھے اس میں کچھ نہیں کہنا ہے، ان کی مرضی جو چاہے کریں. لیکن اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ اور رسول کی مرضی ہوگی، جو اللہ اور رسول چاہیں گے وہی ہوگا. وہ جو چاہے کرے. لیکن مجھے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ میری رات کی تقریر اس دن پرسوں کے روز نا بابا 28 تاریخ کی تقریر کا رخ موڑ دینے کا پلان بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. لیکن میرے مخاطب جو ہے نا عالمگیر اشرف نہیں ہے. میرے مخاطب سید مدنی میاں صاحب، سید ہاشمی میاں صاحب ہیں. میں انہی سے مخاطب رہوں گا. لیکن سید عالمگیر اشرف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں، ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہے، آپ مجھ کو بلا لیں، میں آپ کے گھر پر خود آؤں. بہت اچھی بات ہے. آئی ویلکم یو. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس لیے کہ بھئی میرا اور آپ کا تعلق یعنی مطلب آپ کے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے ہے. یہ میرے استاد ہوتے ہیں. عوام کو شاید بہت کم معلوم ہے. سید محبوب اشرف صاحب سے میں نے ابتدائی درس نظامیہ کی ابتدائی چند کتابیں میں نے انہی سے پڑھی ہیں. تشہیل المصادر فارسی کی پہلی،
گلزار دبستان اور کریمہ وغیرہ کتابیں، اور اس سب کی جو کتابیں ہیں میں نے انہی سے پڑھی. میرے استاد ہوتے ہیں، بہت چاہتے تھے مجھے، بہت چاہتے تھے. اور یہاں تک کہ ہم 2-3 لڑکے تھے، مجھ کو تو خاندان کی نسبت سے بھی زیادہ وہ چاہا کرتے تھے. اور جہاں اس زمانے میں ایک غضب کا ماحول تھا میلاد مبارک کا. میلاد مبارک بکثرت ہوا کرتی تھی، جلسے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں. سید محبوب اشرف صاحب تشریف لے جاتے تھے اور مجھ کو اور 2-3 لڑکے تھے ساتھ میں رکھتے تھے. اور اتفاق کی بات، جامعہ عربیہ ناگپور میں ایک ہال میں ہم رہتے تھے، اور جس میں خود سید محبوب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما رہتے تھے. اور وہاں جامعہ عربیہ کے مطبخ کے منتظم جناب مینائی صاحب بھی رہتے تھے. ہم رہتے تھے، لیکن حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے. اور چاہے جامعہ عربیہ ناگپور میں ہم پڑھتے تھے، وہاں ناشتے کا انتظام نہیں تھا، تو ہم لوگ بھی اور خود سید محبوب اشرف صاحب قبلہ بھی جہاں میلاد پاک کے جلسوں میں جاتے اور جو کچھ بھی تبرکات ملتے وہ صبح ناشتے کے لیے محفوظ رکھتے تھے. اور ناشتہ ہوتا، چائے بنائی جاتی اور چائے پیتے ہم اپنے درسگاہوں میں. سید محبوب اشرف صاحب قبلہ بھی درسگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو جاتا تھا شروع، اور یہ ہوتا تھا. بڑا ماحول خوشگوار تھا. اور انہی کے لڑکے یہ ہیں سید عالمگیر اشرف صاحب. میں بھی ان کو قدر کی، چونکہ میرے استاد کے لڑکے ہیں، اس ناطے سے میں کہہ سکتا ہوں یہ میرے بھائی ہیں یہ. تو لیکن بات کبھی ایسی میں نے ان سے ایسی غضبناک بات سنا نہیں میں نے. خیر ان کی مرضی، انہوں نے میرے اوپر غضب کا اظہار کیا، بس اس پر میں آپ کا شکریہ ہی ادا کرتا ہوں. غضب کا اظہار کیا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے، میرے مخاطب سید شاہ مدنی میاں صاحب، سید ہاشمی میاں صاحب ہیں. اور میں نے ایک درمیان میں ایک بات کہا تھا اہل رائے پور جلسے میں جو موجود تھے، آپ بھی سنا ہوگا، کہ اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، مجھ کو شرعی روشنی میں مدنی میاں صاحب سے کہا تھا. اچھا، مدنی میاں صاحب کو میں نے یہ بھی اس میں سنا ہے، انہوں نے ارے تو یہ بولا ہے، یہ حاشا وکلا، میں اپنے بڑوں کو ارے تورے سے بات نہیں کرتا ہوں. اس میں غلط جملہ استعمال کیا، اس سے وہ رجوع کر لے. اور انہوں نے یہ بھی جملہ کہا ہے کہ میں نے وارثیوں کو کافر کہا، اشرفیوں کو ایسی قسم کے الفاظ ہیں، شاید کافر کہہ رہا ہوں وغیرہ. نہیں، حاشا وکلا، میں نے کسی وارثی کو کافر نہیں کہا، بلکہ میرے خلاف جو الزام لگائے تھے، میں نے ان کو پیغام دیا ہے. میری طرف سے ان کے اوپر FIR درج ہو چکا ہے. میرے اوپر مقام لہسوئی کوتما ضلع انوپ پور میں ان کے اوپر FIR درج ہو چکا ہے، مقدمات قائم ہو چکے ہیں. اب جو بھی ہوگا تو اب معاملہ کورٹ میں ہوگا، لیکن انہوں نے بھی مجھے دھمکی دی ہے. اس پر میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے کورٹ کچہری FIR وغیرہ کی دھمکی دی ہے. یہاں تو عمر گزری ہے اسی موج تلاطم میں، آپ کی مرضی. لیکن آپ نے کیا میری اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا کہ میں نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی ابھی بیان کیا ہے خلاف شرع ہے اور شریعت مطہرہ قانون اسلام کے خلاف ہے. اس کو میں نے جو کہا غلط ہے ثابت فرمائے. خاص طور پر میں نے سید مدنی میاں صاحب سے کہا ثابت کریں. آپ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں اجلت باز پائیں گے. ہمارے پاس گناہوں پر تاخیر نہیں ہے، معذرت میں تاخیر نہیں ہے، رجوع میں تاخیر نہیں ہے، توبہ میں تاخیر نہیں ہے، اجلت ہے، تاخیر ہے، نہ تعویل ہے، بلا تعویل تاجیل ہے. فوراً میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے توبہ کرائیے،
آپ سے یہ شرعی غلطی ہوئی ہے اور ایسی غلطی شریعت میں ناجائز حرام ہے، میں اس سے ان الفاظ کو کیوں نہیں آپ نے محفوظ رکھا؟ ان الفاظ کو محفوظ رکھتے اور بات آگے بڑھائی جاتی. جذبات آپ نے جو کچھ بھی کہا اور میں نے آپ کے بارے میں کہا کہ کیا کہا انہوں نے کہ ناگپور کا لونڈے کو باندھ کر رکھو. معاذ اللہ، اللہ آپ کی پناہ، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہ الفاظ صاحبزادے میں نے استعمال نہیں کیا ہے. ناگپور کا ایک لونڈا تو ضرور کہا ہے، چونکہ عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں آپ، یہ تو کہہ سکتا ہوں میں، لیکن باندھ کر رکھیے جو نہیں کہہ سکتا. یہ غلط جملہ استعمال کیا ہے. آپ اس سے میں اتنا ہی کہوں گا، اس سے آپ واپس لے لیجیے. اور میرے نسب کے بارے میں کہا ہے، میرے نسب کے بارے میں میرے خوشی یہ بھی، پھر بھی پتہ نہیں یہ لڑکے کو میں چاہتا ہوں. کمال ہے، حالانکہ اتنی میرے اوپر بوچھار کیا اس لڑکے نے، میں اس کو چاہتا ہوں چونکہ استاد کی نسبت سے محبت تو ہوگی. ان کے والد جب میرے استاد ہیں. اچھا یہ گاؤں ان کی چونکہ بات بڑے لطیف انداز میں بات کرتے تھے مولانا سید محبوب اشرف صاحب. درمیان میں بول رہا ہوں، اصل بات کو چھوڑ کر. جب ہمارے ہاں طلبہ بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ایک شریر طالب علم تھا اور حضرت جو ہے نا صبح کے لیے محفوظ رکھتے تھے. اس میں سے کچھ مجھ کو بھی دیتے تھے اور 2-3 لڑکے جو تھے ان کو بھی دیتے تھے. ارے کھاؤ میاں، ارے کھاؤ میاں، ارے کھا لو نہ، چائے پی لیں گے، بن رہی چائے پی لیں گے. کھلاتے تھے، خوش ہوتے تھے. اور اس میں ایک شریر لڑکا تھا تو وہ چراتا تھا، وہ اس پر وہ مسکراتے تھے، وہ مسکراتے کو آخر یہاں پہ اس نے جو ہے چھوڑا نہیں مجھے. اور خیر وہ ایک الگ بات تھی، میں نے ذکر کیا. لیکن وہ بھی ایسے طلبہ ہوتے ہیں. وہ ایک برار کا لڑکا تھا اور جہاں بھی حضرت رکھتے چھپا کر رکھتے کہ اس کی نظر نہیں پڑے، لیکن پتہ نہیں وہاں سے وہ مارتا تھا وہ سب چیزیں. خیر تو ہم کھاتے تھے، ان سے خوش رہتے تھے، پڑھاتے تھے. اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یقینی بات ہے جب میرے استاد کے لڑکے ہوں گے تو میرے کو ان سے محبت بھی ہوگی. محبت ہے، لیکن آپ غلو مت کیجئے میرے خلاف بیان کرنے میں. یہی آپ کو میں کہہ رہا ہوں، غلو مت کیجئے. جتنا واقعہ اتنا ہی بیان کیجئے. میرے ان سارے واقعات میں اس کا بھی ذکر کرتے کہ سید محمد حسینی اشرفی مصباحی نے یہ بھی کہا ہے، اگر مدنی میاں صاحب ثابت کریں جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اس میں شرعی غلطی یہ ہے، یہ شرعی غلطی ہے، ثابت کریں، مجھ کو توبہ کرنے والوں میں اجلت باز پائیں گے. تاخیر نہیں ہے ہمارے پاس، نہ تعویل ہے اور نہ تردید ہے. فوراً ثابت ہو جائے. اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی اگر شرعی غلطی انسان ہے، الانسان مرکب من الخطایا والنسیان، ہو سکتا ہے کہ ہو گئی ہوگی، ہم سے غلطی ہو گئی ہوگی. اب اس کی تحقیق کرنے کی بعد میں جائیں گے. اب یہ کہا ہے انہوں نے فوراً توبہ کر لیں، ہماری نجات ہو جائے گی، ہم سے اللہ اور رسول راضی ہوں گے. شریعت کے حکام ہم پر جو ہے نا، جو بعد میں اس کے بعد گناہوں پر مصر ہونے پر جو احکام جاری ہو رہے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے، اللہ اور رسول کے اطاعت سے بچ جائیں گے. اللہ بچائے. یہ میں اس کو بھی کاش بیان کرتے نا، مجھ کو خوشی ہوتی تھی. آپ نے میرے ان الفاظ کو بیان نہیں کیا. صاحبزادے مجھے افسوس ہے، ان کو بھی بیان کر دیجیے. اب کہیں تشہیر راہ کرمنل کیس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، چھوڑیے اس کو، جو آپ کی مرضی میں جیسا آتا وہ کر لیجیے. مجھے اس کے بارے میں کچھ، لیکن میں نے اللہ حاشا وکلا، میں نے وارثیوں کو کافر نہیں کہا ہے، ہر وارثی کو کافر نہیں کہا ہے. جو وارثیوں کے نام پر دکان چلا رہے ہیں ان کو یہ کہا ہے، تعلیم دی ہے، ان کو سکھایا ہے یہ شریعت میں یہ چیز کفر ہے، یہ چیز کفر ہے، یہ چیز کفر ہے، اس سے توبہ کیجیے اور اس کو آئندہ سے بچیے. یہ کرنا اور ہے، کافر قرار دینا اور ہے. لیکن جو نا میں حضرت شاہ وارث اللہ، حضرت شاہ وارث علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو چاہتے، ہمارے آبا اجداد چاہتے تھے، میں چاہتا ہوں. ایک بڑے بزرگ سید بزرگ تھے اور جن کی تعریف اعلیٰ حضرت نے کی ہے. یہ سید عالمگیر اشرف صاحب آپ سن لیجئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے
چند اپنے زمانے کے مجذوب اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور ناگپور کے تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ ان کو جو ہے نا مجذوب اولیاء کرام میں اور پورا میں نے خطاب سنا، آپ کا اندازہ یہ لگا ہے کہ آپ اپنی توجہ میرے جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے جو ہے نا میرے نسب کیا نسب کا معاملہ تو نہیں چل رہا تھا یہاں پر، نسب کی کوئی بات بھی نہیں آئی تھی، اور بولے کہ اگر اوریجنل سید ہے، اسی جملہ استعمال کیا نا، اوریجنل سید ہے، معاذ اللہ۔ بابا یہ بات کیوں آپ نے ذکر کیا؟ سن لیجئے، میں اپنا نسب نامہ پیش کروں گا، وصائے پیش کروں گا، شجرات طیبات پیش کروں گا، ہمارے خاندان کے بزرگوں کے بیاضوں کو پیش کروں گا، ہمارے خاندان کے بزرگوں کے مواہر کو پیش کروں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں۔ آپ کے خاندان کا ذکر ہمارے نسب نامے میں ہے، یہ سن لیجئے، حیرت ہے، حیرت، آپ بھی حیرت کرو گے۔ آپ کے نسب نامہ صحیح نسب ہونے کا، نسب نامے کا ذکر جو ہے نا ہمارے خاندانی شجروں میں ہے، اور ہمارے نسب نامے میں ہے، جس کی خبر اہل کی چوچا کو نہیں ہے۔ میں ثابت کروں گا، ضرورت اگر پڑے، میں نے ثابت کیا ہے۔ حضرت اعتراضات بہت سے تھے، اور پچھلے زمانے میں شاید آپ بچے تھے ہوں گے، چھوٹے رہے ہوں گے، بعض مسائل میں حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لوگوں نے پچھلے زمانے میں، بہت سال ہو گئے، کافی سال ہو گئے، یہ جب میں نے کہا نا آپ چھوٹے رہے ہوں گے، تو شیعت کا بھی الزام لگایا تھا، شیعت کا بھی الزام لگا، جو میں نے جوابات دیے ہیں، وہ کیا کرنا، وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا، ماں ہو گیا، سب بولا، اور میں نے جو کچھ بھی کہا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے جو ثابت کیا تھا خاندان کو، جو اس خاندان میں شیعت ہے تو ثابت کرے، جم کر میں نے ان کے اوپر تقریر کیا تھا، ثابت کیا تھا، یہ خاندان شیعہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت سے ہے، اور معتبر اہل سنت و جماعت سے یہاں کے علماء رہے ہیں، یہاں کے اولیاء کرام اس خاندان کے معتبر اہل سنت و جماعت سے رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا، شاید وہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اس کا تذکرہ میں کر رہا تاکہ کم سے کم اتنی بات تو یاد رہے، اہل خاندان پر، اہل کی چھوچا پر، بالخصوص سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ پر رفض کا جب الزام آیا، اور رفض کا جب معاملہ ان کے اوپر اٹھایا گیا، تو میں نے بے باکی سے جو ہے نا ان کے اوپر، ان جو بولنے والوں پر حملے کیا، اور ان کو جو ہے نا ان کے لیے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میری کیا حقیقت، میرا علم کتنا، میں کون ہوتا، کیا کرنے والا، لیکن بزرگوں کی عزت اور عصمت پر آنچ آنے سے میں نے قوم کو بچا لیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے خاندان کا بچے ہیں، بچوں کو میں کہاں تک بتاؤں، پڑھاؤں، یہ ہمارے اور آپ کے خاندان کا بڑا معمول آج کا نہیں ہے، بہت خاندانی نسبت ہے، خاندانی تعلق ہے، اور میں آپ کا خاندان یعنی اہل کی چوچا کا، آپ کا خاندان مخدوم پاک کے خلیفے سے ہوتا ہے تعلق، اور میرے خاندان کا بھی تعلق حضرت مخدوم پاک کے خلیفے قطب رائچور سید شاہ احمد شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتا ہے۔ ہم دونوں خاندان والے مخدوم پاک کے 2 خلفاء کی اولاد ہیں۔ آپ مجھ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ صحیح نسب سادہ ثابت کیجیے، معاذ اللہ، اس کی ضرورت کیا پڑی تھی آپ کو؟ یہ اسی کو کہتے ہیں بچیے، اس سے بچیے، اس قسم کے الفاظ سے بچیے، آئندہ سے احتیاط کیجیے۔ اور میں نے جو میری بھی ذرا نفسانی جو ہے نا، اندر ہر ایک انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہوتے ہیں۔ جب آپ نے میرے اوپر یہ کیا ہوگا، یہ ناگپوری لونڈا ہے باندھ کر رکھو، حالانکہ غلط جملہ، میرے دل میں بھی کچھ ابھرا ہوگا، لیکن میں نے فوراً کہا نہیں، میں نے ناگپوری لونڈا تو کہا ہے، لیکن باندھ کر رکھو نہیں کہا ہے، اور فوراً میں نے آپ کے سامنے کہا، میں اس کو ان لفظوں کو واپس لے لیا۔
ایسا ہونا چاہیے بھیا ایسے. لیکن میں نے یہ بات بھی سنی ہے، اب اسی ریکارڈ میں سنی ہے کہ آپ 11 یا 12 کون سی تاریخ بتائی؟ 10 11 12 جو بھی تاریخ ہوگی آپ تشریف لائیے. آئی ویلکم یو. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں بتا رہا ہوں آپ سے. مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے اعلیٰ حضرت کا خوب معاملہ چلا، شرعی اختلاف کے بارے میں خوب معاملہ چلا. اور تو مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کر لیا. اعلیٰ حضرت سے کوئی شکایت نہیں، معاملہ ٹھیک ہوا، دونوں مل گئے، مل ملا گئے. لیکن پھر بھی کافی دن تک مولانا عبد الباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں ذرا کچھ تھا معاملہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبد الباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرنگی محلی کے پاس ایک لمبی چوڑی نظم لکھ کر بھیجی. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لکھا ہوا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اس کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. صاحبزادے سن لیجئے، صاحبزادے تم کچھ بھی بڑھو، اپنے منہ سے اپنے آپ کو بول لو، لیکن میری نظر میں صاحبزادے ہو. صاحبزادے سن لیجئے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولانا عبد الباری کو، غصہ جانے تو آؤ مل جاؤ، سنی آپس میں سب برادر ہیں. اس احساس کو رکھتے ہوئے، اس بات کو احساس رکھتے ہوئے آپ آ رہے ہیں، شکریہ، بہت خوشی ہوگی. میں اس کو اس ناطے سے میرا ایک مخاطب ہے، میرا ایک مخاصم ہے، میرے بارے میں جو ہے نا ایسے ایسے الفاظ استعمال کیا، یہ بات لے کر آپ سے بات نہیں کروں گا. میں استاد کا لڑکا ہونے کی حیثیت سے آپ سے بات کروں گا. بس بات کیا ہوگی تو میں اس کو زیادہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا. انشاءاللہ باتیں بہت مفید ہوں گی، آپ سمجھ نہیں رہے، بات بہت اچھا جائے گی. اور میرا جہاں تک خیال ہے مدنی میاں کا، ہاشمی میاں کا جو معاملہ، یہ ویڈیو اور کیا بولتے ہیں ویڈیو کیا آلات ہے، یہ ویڈیو ہو اور آئیڈیو ہو، نہیں آئیڈیو تو خیر اس کو فوٹو نہیں آتا ہے، ویڈیو ہے اور ٹی وی ہے اور کیا کیا ہے، دنیا بھر کا جو اختلاف ہے. انشاءاللہ بہت حد تک اس میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ مرحلہ نکلے گا، اچھی باتیں ہوں گی. لیکن آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجیے صاحب. VCR ابھی تو میرے ہتھ کڑیاں پہنا دیجیے، میں تیار بیٹھا ہوں، میں تیار ہوں، ہتھ کڑیاں پہنا دیجیے. لیکن اتنا ہے کسی سلسلے کے بارے میں میرے اوپر اعتراض مت کیجیے. میں نے فلاں کو کافر کہا، میں نے فلاں کو کافر کہا، حاشا وکلا، میں نے وارثیوں کو کافر نہیں کہا. میں نے نہ کسی اشرفی کو کافر کہا، میں نے نہ مدنی میاں کو کافر کہا، میں نے نہ ہاشمی میاں کو کافر کہا، نہ خاندانی کی صفات کو کہا کافر کہا. آپ تو حیرت ہوگی، میرا خاندانی نسب نامہ دیکھیں گے آپ، میرے خاندانی نسب نامے میں آپ کے خاندانی نسب نامے کی صداقت موجود ہے. آپ کا خاندانی نسب نامہ ہمارے خاندانی نسب نامے میں موجود ہے. کچھ ہوش ہے آپ کو؟ بات کرنے سے پہلے کس سے بات کر رہے ہیں؟ کم سے کم ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو، سمجھے نا؟ آپ کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں. لیکن جو ہے نا اب حاشا وکلا، میں نے سنا کہ کوئی عوام میں سے کوئی آدمی نے بھی میرے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے. میں بھائی عوام کے اعتراض کا جواب نہیں دوں گا، صاحب بات آپ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے. اگر بات آئے تو بتا دیجئے. میں عوام میں سے کسی کی بات کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا. علماء میرے سے بات کریں، علماء کی فرمائش ہوگی، علماء کو سمجھایا جائے گا، علماء سے بات ہوگی. آپ آ رہے ہیں، خوشی کی بات ہے، آئیے، آپ سے بات ہوگی. لیکن آپ چاہیں یا کوئی اور صاحب چاہیں کہ میں کسی عوام کے ذریعے سے مخاطب کروں اپنے آپ کو مشہور ہونے کے لیے، میں حاشا وکلا ہر عوام میں سے میں کسی سے بات نہیں کروں گا. یہی میرا پیغام ہے. اب بس باتیں بہت ہو جائیں گی، لمبی چوڑی ہو جائیں گی. اور آپ آئیے، تشریف لائیے، میرے کو خوشی ہوگی. آپ کو اسی حیثیت سے میں مخاطب کروں گا، میرے استاد کا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سے مخاطب. یہ شاید آپ کو معلوم بھی نہیں، میرے استاد ہیں آپ کے والد. میں اسی حیثیت سے جو ہے نا میں آپ کو مخاطب کروں گا. اور اسی حیثیت سے علماء، سنجیدہ علماء بھی آئیں گے. اور جہاں تک میرا خیال ہے میں اکیلے ہی رہوں گا بھائی. کہاں علماء کو میں جمع کروں، کام محفل جماؤں، اور میری آواز سب کو سنائی جائے گی. آپ جس کو چاہیں، جتنے علماء چاہتے ہیں لے کر آئیے.
لیکن جو آنا سنجیدہ ذہین اور فتین فہیم سنجیدہ علماء کو لے کر آئیے، اور زیادہ الجھنے والے علماء کو مت لائیے. انشاءاللہ باتیں اچھی ہوں گی. میری طرف سے جو آ جائے، اور جن کو ضرورت پڑی تو میں محسوس کروں تو بلا لوں، لیکن میری طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. میں بھی علماء کو جمع کر لوں گا، جیسا کہ آپ نے کہا ہے سب علماء کو جمع کر لیں، یہ کر لیں. وہ آپ کی مرضی ہے، جن کو چاہے جمع کر لیجیے. صاحبزادے میں نے اتنا ہی آپ کو کہا ہے. اور کون سی تاریخ متعین کرنی ہے، اب ناگپور آ جائے تو ذرا میرے سے ٹیلی فون پر بات، میں اور کوئی بات نہیں کروں گا. بیٹھک کی تاریخ کیونکہ کتنے بجے ہوگی، میں بھائی کمزور بہت ہو چکا ہوں. 80 سال کی عمر میں گزر رہا ہوں. اب بتائیے کہ اور میرے 6-7 آپریشن ہو چکے. ابھی 17 تاریخ کو گئے مہینے کی ہوا تھا، پروسٹیٹ کا آپریشن ہوا. اس سے خون بہت نکلا. اس سے آپ نے میرے بولنے کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہوگا تھکاوٹ زیادہ ہے. بہر صورت آپ آئیے. شکریہ آپ کا، یہ بولا ہے میں آؤں گا. اور اتنا غضب کا اظہار کرنے کے باوجود آپ نے کم سے کم اتنا تو ملحوظ رکھا، فرق مراتب کا خیال رکھا. اس پر بھی میرے کو خوشی ہے. آپ نے میرے کو اول فول نہیں بولا، میرے فرق مراتب کا خیال رکھا اور میرے کو اچھے سے خطاب کیا. لیکن کہیں کہیں اوور ہو گئے تھے. خیر آپ کی مرضی، اوور ہو جائیے، لگے تو میرے کو گالیاں دے دیجیے، آپ کی مرضی ہے. لیکن نسب نامہ ضرور بتاؤں گا. میں اپنا نسب نامہ ضرور بتاؤں گا. ہمارے خاندانی مشائخ کے مواہب ضرور بتاؤں گا. حیرت کریں گے آپ. اور ہو سکتا ہے جب تک میں ڈھونڈوں یا ذہن میں لاؤں، جو حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزامات کچھ لوگوں نے عائد کیے تھے، یہ شیعہ ہے، شیعہ عقائد سے متاثر، اس پر جو میں نے جوابات دیا، سوچوں گا، میں کوشش کروں گا تو میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا بھی میں ذکر کروں گا. ایسے ایسے الزامات آپ کے خاندان پر آئے ہیں، لیکن دفاع کون کیا؟ اس بندے نے کیا. اس بندے نے دفاع کیا، اور ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی، اور ان کو جو ہے نا ہار تسلیم کرنا پڑا، شکست کھانا پڑا. ان باتوں کو زیادہ الجھائیے مت. انشاءاللہ معاملہ اچھا ہوگا. آپ ان کا جو وہ جگر نے کہا ہے، شاید جگر کا ہی شعر ہے غالباً، ان کا جو پیغام ہے اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میرا پیغام محبت رسول ہے. میرا پیغام محبت صحابہ ہے. میرا پیغام محبت رسول ہے. میرا پیغام محبت آل رسول ہے. میرا پیغام اہل بیت ہے. میرا پیغام محبت تابعین ہے. میرا پیغام محبت تبع تابعین ہے. میرا پیغام ائمہ اور اولیاء، خطباء، علماء کو حق اور صحیح مسائل پر حق ماننا میرا یہ پیغام ہے. میں اپنے پیغام پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا. اور مخدوم سمنانی سے محبت، سرکار خطب رائچور اور خطب گوجی شریف رضی اللہ، دونوں صاحبزادے باپ بیٹے ہیں، سے محبت، تمام چاروں ائمہ طریقت اور چاروں ائمہ شریعت اور ان کے مقلدین سے میرا پیغام محبت ہے، قائم رہے گا. اور اہل کے چھوٹا سے مجھے نفرت نہیں ہے، ان سے بھی محبت، اکابر اولیاء اہل کی چھوٹا سے محبت. یہ پیغام بھی میرا قائم ہے اور قائم رہے گا. وما الینا الا البلاغ.